وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره. ایسا انسان جو قرآن بچپن میں سیکھتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا. آج کتنے لوگ ہیں ان کی نظر اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنے بوڑھے اور وہ قرآن مجید ساتھ لگا کے پڑھ رہے ہیں. جن کی نظریں ٹھیک ہیں وہ مہینہ مہینہ ہاتھ نہیں لگاتے. یہ شخص جس نے قرآن بچپن میں سیکھا اور بڑھاپے تک قرآن سے محبت اتنی کہ وہ فی کبری بڑھاپے میں بھی قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ ذو جلال اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم رشک آتا ہے. بوڑھے ہو گئے، چل نہیں سکتے، کوئی دن ایسا نہیں ان کا گزرتا کہ وہ قرآن نہ پڑھے. میں آپ سے 2 قصے شیئر کرتا ہوں، شاید اس میں مجھے اور آپ کو کچھ سبق مل جائے. ایک شخص ایک عالم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ رات کو تہجد میں کتنا کو کھڑا ہونا چاہیے اللہ کے سامنے. کہا تو آپ؟ کہتا مجھے اصل میں آخری تین کل ہی یاد ہیں، تو میں صرف 2 گھنٹے ہی تہجد پڑھتا ہوں اور انہیں بار بار پڑھتا رہتا ہوں. میں نے کیا بولا ہے کہ یاد کیا ہے مجھے اور میں کتنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اللہ اکبر. یہ زندگی کا رنگ ہے. اور بعض چیزیں انسان کے لیے سرمایہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی، خوشی والی. اتفاق سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہمیں نہیں یاد کہ کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ والدہ گرامی نے سب سے پہلے قرآن نہ پڑھا ہو، اور جب بھی ان سے پوچھے کتنا، بس میری تھوڑی سی منظر رہ گئی تھی. کتنی؟ بس زیادہ کہ 2-2.5 پارے پڑھنے ہوتے ہیں تہجد میں. یہ اثر رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بچپن میں قرآن پڑھا بڑھاپے تک پڑھتا گیا، اللہ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہو جائے.